وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا کرتی ہوں جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، اور اس رب کریم کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری اور آپ کی سانسیں باقی رکھا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ محترم خواتین، الحمدللہ ہم سب رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، عظمتوں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشیاں بھی نصیب کیا تھا۔ یہ اس کا بے انتہا رحم و کرم ہے الحمدللہ۔ جن لوگوں نے اس ماہ رمضان کی قدر کی، روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اللہ کی تسبیح کی، تلاوت قرآن میں گزارا، دعاؤں کے لیے وقت نکالا، یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں یہ خوش نصیبی کیوں؟ یہ خوش نصیبی اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نہیں بتاتا، ہم یہ ساری عبادتوں سے ہم بھی محروم ہو جاتے، مگر اللہ نے ہمیں ہدایت دیا اور سیدھا راستے کی توفیق نصیب کیا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ محترم خواتین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار و تسلیم کرو اور شکر گزار بنو۔ یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے کہا کہ میری کبریائی، میری حمد و ثنا، میری تسبیح، میری بڑائی تم کرتے رہو۔ دوسری بات، اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر گزار بنو۔ ان دو باتوں کا میں مختصر خلاصہ سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی بات، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم سب میری تسبیح، میری کبریائی، میری بڑائی، میری حمد و ثنا کرتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں۔ جو بھی ہم کام کریں اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اس کام کو شروع کریں۔ اس وقت بھی ہم ہے نا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، وہ بھی اس کی کبریائی اور بڑائی ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 41-42 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس آیت کو مفسرین کہتے ہیں کہ تسبیح کے معنی صرف ہے نا دانوں والی تسبیح پھرانے کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار کے پابندی کرنا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، جس طرح کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلتے وقت کی دعا، اسی طرح چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا بھی ہمیں نا ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کرنے کا مطلب ہے۔ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ یہ بڑائی، یہ تسبیح انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اجتماعی اس طرح ہے کہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اجتماعی ہے، حج کرنا یہ بھی اجتماعی، اور اس کی بڑائی اور تسبیح کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا فریضہ یہ بھی بنتا ہے کہ ہم سب مل کر جس جماعت کی شکل میں ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور تسبیح کو ہم اس دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ یہ ہمارا اہم فریضہ بنتا ہے، اور اس فریضے کو ہم اپنی پوری زندگی میں ہمیں دوسروں تک اللہ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا کو
बताना होगा। इसके बाद दूसरा काम यह है कि जिस तरह आयत में बताया गया है कि अल्लाह ने कहा कि तुम मेरा शुक्रगुजार बनो, इस बात पर भी हम गौर करें कि हम हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदियां बनकर जिंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह इस शुक्र करने के ताल्लुक से कुरान मजीद में हमें बार बार ताकीद भी करता है और कहता है कि तुम मेरा शुक्र करते रहो। जिस रमजान से हम गुजरे उस रमजान में बहुत से लोगों का कहना हुआ कि हमने है ना सिर्फ रमजान के सिर्फ 10 दिन ही बड़े आसानी के साथ गुजरा है और इसके बाद हमें इस वबा की वजह से घर का माहौल ही बदल गया। और बहुत सी खबरें हमने सुना था कि इस वायरस की वजह से यानी वायरस की वजह से ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से भी बहुत से बड़े बड़े उलमा इकराम का इंतकाल हुआ था। अल्लाह उन सबको मगफिरत करे, आमीन। यहाँ तक के बताया गया कि एक ही हफ्ते में 3 उलमा इस दुनिया से चले गए और इसी तरह 30 दिन के रोजों में हमने एक अजीब माहौल भी हमने देखा कि पहले 10 रोजों में जो लोग मौजूद थे वो दूसरे 10 दिन में नहीं थे, 20 रोजों में जो लोग मौजूद थे वो 30 रोजों में नहीं थे, जो 30 रोजों में थे वो ईद के दिन नहीं थे। इस तरह एक अजीब माहौल हो गया था। मोहतरम खवातीन, जिस ऑक्सीजन की कमी की वजह बताई गई थी कि हम अपने जिस्म में गौर फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी कुदरत की ऑक्सीजन हमारी सांसें चलाता है, ये सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। अल्लाह ने कहा सूरह मोमिनून आयत नंबर 78 में कहता है कि वहुल्लज़ी अंशा लकुमुस्समा वल अब्सारा वल अफिदा खलीलम मा तशकुरून, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की ताकत और कुव्वत दी और सोचने के दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। ये जो अल्लाह की नियामतें हैं जिसने हम अपने जिस्म में अता किया है, देखने की, सुनने की, चखने की, चलने की, फिरने की, बोलने की, सारी नियामतों का हमें शुक्र अदा करना है। आज बहुत सी औरतें हमेशा अपनी जबान पर ना शुक्र के जुमले इस्तेमाल करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह ने हमें क्या दिया, अल्लाह ने हमें किस हालत में रखा है, वो हमें है ना हमें ही मालूम है। इस तरह की बातों से हमें क्या होना परहेज करना होगा, क्योंकि सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह ने कहा कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा और मेरी नियामतों का कुफ्र करोगे यानी मेरी नियामतों की नाफरमानी करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। इस आयत पर भी हम गौर करें, अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला वादा करता है कि मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, अगर ना शुक्री करेंगे अल्लाह ने कहा मेरी सजा बहुत सख्त है, ये सजा दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। इस सजा से, इस अजाब से हम अपने आप को बचाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला जिस हाल में हमें रखा है उस हाल में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हम अपनी जबान से कभी भी किसी के पास भी शिकायतों का दफ्तर ना खोलें, यहाँ तक कि हम अपने दिल में भी, दिलो दिमाग में भी ना सोचें और हम हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा रहे। इसके ताल्लुक से एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो पाँव फूल जाते। नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते और रोते। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ हैं, आप गुनाहों से पाक हैं, मगर क्यों इतना रोते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, क्या उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो हमारे लिए भी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए भी एक नमूना है, तो हमें भी चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बने। आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात को खत्म करती हूँ, गौर करें शुक्र का मतलब क्या है। शुक्र का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी जबान से शुक्र का कलिमात बोलते रहे, ये शुक्र का मतलब नहीं है। शुक्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिन नियामतों से हमें नवाजा है, ये सारी नियामतों अल्लाह के सुपुर्द करना है। जिस तरह अल्लाह ने हमें
مال و دولت دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، اور اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اس وقت کو غنیمت جان کر وہ وقت اللہ کے لیے نکالیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دیا ہے تو اس صلاحیت کو بھی ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کاموں میں صرف کریں۔ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت دیا ہے تو اس صحت کو غنیمت جان کر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ اگر اللہ ہمیں جوانی دیا ہے تو اس جوانی کو غنیمت جان کر نیک عمل کر کے آخرت کے لیے تیاری کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ یہ سارے کام اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والی بندیاں ہم بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے جو ہمیں مختصر زندگی دیا ہے اس کی ہم قدر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بڑائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے والے ہمیں بنے۔ اگر ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے اور غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے تو یاد رکھیں کہ کہیں ہمارے حساب دیتے وقت اللہ ہم سے اس طرح سے نہ پوچھیں، جس طرح شاعر کہتا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل جب کوئی دفتر میں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اور حساب آسان فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل غفلت سے ہماری حفاظت کریں، اور اللہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس رب کریم کا شکر کرنے والے بنائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور اس وبا کو اس دنیا سے دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔